السلام علیکم. آج میں نے سوچا ہے کہ آپ سے ایک بڑے سنگین مسئلے کے اوپر بات کروں گا اور اس کا نام ہے چھم چھم چھم. جی ہاں. یہ اور اس جیسی بہت ساری پرابلمٹک چیزیں ہم بچپن سے سنتے پڑھتے اور گاتے آ رہے ہیں، اور اس کے جو سنگین نتائج ہیں اس سے ہم ناواقف بھی ہیں اور یہ ان نوٹس جا رہا ہے. تو آج میں اس سے پردہ اٹھانے لگا ہوں اور آج ہم بات کریں گے چھم 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 کی. چھم چھم چھم، آٹھ آنے کی چھالیا آٹھ آنے کا پان. بچپن سے بچوں کو ہم یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ پان اور چھالیاں جیسی چیزیں کتنی ایکسیسیبل اور کتنی افورڈیبل ہے، تو آپ استعمال شروع کیجئے اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ آگے بڑھتے جائیے اور نشے کرتے جائیے اور مزے کرتے جائیے اور معاشرے میں بگاڑ پھیلاتے جائیے. آٹھ آنے کی چھالیا آٹھ آنے کا پان، چل میرے گھوڑے ہندوستان. اب یہ گھوڑے پہ ہندوستان جانے کی کیا لاجک ہے، یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے. البتہ آگے بڑھتے ہیں اور ہندوستان کی پہلی گلی اور اس میں رہتے ہیں لیاقت علی. تو یہاں مجھے لگا کہ ایک بڑی اچھی بات کی جانے والی ہے. آگے ہم ڈائیورسٹی اور انکلوژن کی بات کرنے والے ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کی موجودگی اور ان کے رائٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، لیکن یہ بات کرتے ہی آگے پتہ چلتا ہے کہ لیاقت علی کو گولی لگی اور ہم نے فوراً بتا دیا کہ جی وائلنس کیا چیز ہے. بچوں کو ہم نے سکھایا کہ وائلنس کسے کہتے ہیں، ہیومن رائٹس کیسے اس دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہے. اور لیاقت علی کو گولی مار دی گئی، اور لیاقت علی کو گولی ماری تو ساری دنیا رونے لگی، جس میں یہ لگا کہ شاید ایمپتھی کا پیغام دیا جا رہا ہے. البتہ روتے روتے بھوک لگی، اور جیسے ہی بھوک لگی تو یہ بتایا گیا کہ بھوک کیسے آپ کو ساری چیزیں بھلا دیتی ہے. اور ابھی لیاقت علی کے قاتل آزاد گھوم رہے ہیں، ان کے قتل کی انویسٹیگیشن جاری ہے، لیکن ساری دنیا کو بھوک لگ گئی، اور جیسے ہی بھوک لگی تو دھیان بٹانے کے لیے مونگ پھلیاں پیش کر دی گئیں. اور جیسے ہی مونگ پھلیاں پیش کر دی گئیں تو کہا گیا کہ جی کھا لو بیٹا مونگ پھلی. اور پھر اس کے بعد وہی ہوا جو عوام کے ساتھ ہوتا ہے، مونگ پھلی کھولی تو وہ خالی تھی، مونگ پھلی میں دانہ نہیں. اب جیسے ہی دانہ نہیں ملا اور ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو جو بھی لوگ رسپانسبل تھے انہوں نے فوراً ہاتھ کھڑے کر دیے اور سیریس لیک آف اونرشپ کا مظاہرہ کیا اور کہہ دیا کہ جی مونگ پھلی میں دانہ نہیں، ہم تمہارے نانا نہیں. اب جو نانا وہاں موجود بھی تھے وہ فوراً چلے گئے دلی، نانا گئے دلی. اور یہ پتہ نہیں کون ہے جو کہ نانا کو اتنے آرام سے دلی کے ویزے دے رہا ہے. نانا دلی چلے جاتے ہیں، اور نہ صرف وہ دلی چلے جاتے ہیں بلکہ دلی سے بلی لے آتے ہیں. نانا گئے دلی، دلی سے لائے بلی. اب نہ یہ کوئی پرشین کیٹ ہے نہ یہ کوئی سائمیز کیٹ ہے، تو دلی کی بلیوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ نانا انہیں اسمگل کر کے پاکستان لے کر آ رہے ہیں. اور جیسے ہی وہ پاکستان لے کر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بلی نے دیے بچے. اب آپ سوچئے یہ کتنی پرابلمٹک بات ہے کہ نانا ایسی کنڈیشن میں بلی کو وہاں سے ٹریول کروا کے پاکستان لے کر آ گئے، اور یہاں آتے ہی بلی نے بچے دے دیے. اب ہمارے پاس انسانی پاپولیشن کے مسئلے کم تھے، جو نانا وہاں سے بلیاں لا کے یہاں پہ پاپولیشن بڑھا رہے ہیں جانوروں کی. بلی نے دیے بچے، اللہ میاں سچے، تو بس اسلامک ٹچ دو اور بات کو سائڈ میں کر دو. اور پھر سچے سچے جائیں گے، بھائی کی دلہن لائیں گے. بڑی اچھی بات ہے جی، ضرور لے کر آئیے بھائی کی دلہن. لیکن اس کے بعد ایک اور پرابلمٹک سٹیٹمنٹ، بھائی کی دلہن کالی. اتنے آرام سے کہہ دیا کہ جی بھائی کی دلہن کالی اور 100 نخرے والی، اور ایک نخرہ ٹوٹ گیا، بھائی کا منہ سوج گیا. تو خاتون نے کوئی بات کہہ دی ہوگی جس سے بھائی کا منہ سوج گیا. اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے جیسے معاشروں میں جب بھائی کا منہ سوج جاتا ہے تو پھر آگے کیا ہوتا ہے.